معاشی تنگی، قرض بے برکتی، کاروباری رکاوٹیں، ذہنی دباؤ اور رزق میں بندش ایسے مسائل ہیں جنہوں نے ہر دور میں انسان کو پریشان رکھا ہے۔ اسلام انسان کو صرف عبادات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ روحانی سکون، قلبی اطمینان، حلال رزق، معاشی استحکام اور زندگی میں برکت حاصل کرنے کے ایسے روحانی اصول بھی عطا کرتا ہے جن کے ذریعے انسان نہ صرف ظاہری مشکلات سے نکلتا ہے بلکہ اس کے باطن میں بھی امید، توکل اور نور پیدا ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں ذکر دعا، استغفار اور اسماء الہی کی تسبیح کو رزق کی کشادگی اور پریشانیوں کے خاتمے کا عظیم ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ فجر کا وقت روحانی اعتبار سے انتہائی طاقتور اور نورانی وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے نزول فرماتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان کا دل دنیاوی آلودگیوں سے نسبتاً پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت اور اکابرین دین نے فجر کے بعد ذکر و وظائف کو خاص تاثیر والا قرار دیا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے 10 مرتبہ یا باسط پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت بسط کو پکار رہا ہوتا ہے۔ الباسط اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک اسم ہے جو تنگی کو کشادگی میں، خوف کو اطمینان میں اور قلت کو فراوانی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ روحانی علوم میں اس اسم کو رزق کی وسعت، کاروبار کی ترقی، بند دروازوں کے کھلنے اور دل کی گھٹن ختم کرنے کے لیے نہایت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ جب اس ذکر کے بعد ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرا جاتا ہے تو اس عمل سے انسان کے ظاہری اور باطنی وجود پر روحانی اثرات منتقل ہوتے ہیں اور دل میں امید و سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنا دراصل تسبیح، حمد اور استغفار کا جامع مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، و بحمدہ اس کی حمد و تعریف کا اظہار ہے، جبکہ استغفر اللہ انسان کی عاجزی، ندامت اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں استغفار کو رزق، بارش، اولاد، باغات اور مال میں اضافے کا سبب بتایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا اور مال و اولاد سے مدد فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور روحانی معالجین نے استغفار کو معاشی تنگی ختم کرنے کے لیے بنیادی روحانی علاج قرار دیا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ورد انتہائی عظیم تاثیر رکھتا ہے۔ بسم اللہ کی رحمت اور حفاظت کے دروازے کھولتی ہے، جبکہ الملک الحق المبین اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، حقانیت اور واضح قدرت کا اعلان ہے۔ روحانی اعتبار سے یہ ذکر انسان کے دل سے خوف، مایوسی، رزق کے متعلق وسوسے اور مالی بے یقینی کو ختم کرتا ہے۔ مسلسل اس وظیفے کی پابندی انسان کے ارد گرد موجود منفی اثرات، حسد، کاروباری رکاوٹوں اور روحانی بندشوں کو کمزور کرتی ہے۔ اہل تصوف کے نزدیک جب انسان اللہ رب العزت کی حقیقی بادشاہی کو مان لیتا ہے تو دنیاوی اسباب اس کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا یقین خالق کائنات کے نظام پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح و شام 11 مرتبہ یہ عظیم دعا پڑھنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، ایک مکمل روحانی اور نفسیاتی علاج ہے۔ اس دعا میں انسان غم، پریشانی، کمزوری، سستی، بزدلی، بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ظلم سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو مالی تباہی کی جڑ اکثر یہی چیزیں بنتی ہیں۔ ذہنی دباؤ انسان کی قوت فیصلہ کمزور کر دیتا ہے، سستی رزق کے مواقع ضائع کر دیتی ہے، خوف انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، جبکہ قرض انسان کی عزت نفس اور سکون دونوں چھین لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا صرف